الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، سوال کر رہے ہیں کہ عورت کا پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کا پینٹ شرٹ پہننا شرعاً ممنوع ہے، اور ممانعت کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عورت کے پینٹ شرٹ پہننے میں مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہو، مردوں کی نقل کرنے والی ہو۔ ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب عورت پینٹ شرٹ پہنے گی تو اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے جسم کی ساخت ظاہر ہوگی، اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہوں گے، اور حدیث پاک میں ایسی عورت کو جو ایسا کپڑا پہنے جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں، ایسی عورت کو ملعون قرار دیا گیا ہے، ایسی عورت کو ننگی عورت قرار دیا گیا ہے، اور ایسی عورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو ان دو وجہوں کی وجہ سے عورت کا پینٹ شرٹ پہننا ممنوع ہوگا۔ سوال نمبر 2، ایک سوال یہ ہے کہ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ طواف کرنا ہوگا، یا جہاں وضو ٹوٹا تھا وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ جہاں وضو ٹوٹا تھا وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے آیا جائے اور حجر اسود سے دوبارہ از نو طواف شروع کیا جائے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ سوال نمبر 3، ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا دلہن سے نکاح کے وقت ہی اجازت لینا ضروری ہے، یا ایک دو دن پہلے بھی اجازت لے سکتے ہیں، اور فون پر اجازت لینا جائز ہے یا نہیں؟ دلہن سے نکاح کے عین وقت ہی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دن، دو دن، تین دن پہلے بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ فون پر اجازت لینے کا، تو فون پر بھی اجازت لینے کی گنجائش ہے، کیونکہ دلہن سے اور لڑکی سے فون پر اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی اجازت لینے والے کو اپنا وکیل بنا رہی ہے، وکیل بن نکاح، اور وکالت خط و کتابت کے ذریعے بھی جائز ہے، اور فون کے ذریعے بھی وکالت جائز ہے، فون کے ذریعے بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے، لہذا لڑکی سے اور دلہن سے فون پر بھی اجازت لی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 4، ایک بہن کا سوال ہے کہ آج کل جو مہندیاں ہوتی ہیں ان کو لگانے سے 10-15 منٹ کے بعد کلر آ جاتا ہے، مگر جب مہندی وہ چھوٹنی شروع ہوتی ہے تو باریک چمڑی اور جھلی کی طرح نکلتی ہے، تو ایسی مہندی کے ساتھ وضو اور غسل درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ اور پیریڈ کے خون کو جمع کرنے کے لیے سلکی کیپ کا استعمال کرنا شریعت میں کیسا ہے؟ جس مہندی کا تذکرہ سوال میں کیا گیا ہے اس مہندی کے ساتھ وضو اور غسل درست ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو مہندی ہوتی ہے جو آج کل مارکیٹ میں چلتی ہے جس سے کلر بہت جلدی آتا ہے، اس مہندی میں کریک اور شگاف ہوتا ہے، وہ باریک باریک اس میں لکیریں ہوتی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، ان لکیروں کے ذریعے اور ان شگاف کے ذریعے پانی کھال تک پہنچ جاتا ہے، لہذا ایسی مہندی کے ساتھ وضو اور غسل درست ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ جو پوچھی گئی، سلکی کیپ جو حیض اور پیریڈ کا خون جمع کرنے کے لیے عورتیں استعمال کرتی ہیں، اس کا بھی استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ جس طریقے سے عورت کے لیے حیض کے خون کو جذب کرنے کے لیے روئی کا اور کپڑے کا استعمال کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے یہ جدید کرسف کہہ لیجئے اس کو، جو یہ سلکی کیپ نکلا ہوا ہے، اس کو بھی استعمال کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ سوال نمبر 5، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں بچوں کو گھر سے باہر لے کر نہیں نکلنا چاہیے، تو اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ بچوں کو مغرب سے عشاء تک گھر سے باہر لے کر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وقت شیاطین کے اور جنات کے منتشر ہونے کا وقت ہوتا ہے، شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔
اب اگر ایسے وقت میں بچوں کو گھر سے باہر لے کر نکلا جائے تو ان پر شیاطین کا اور جنات کا اثر ہونے کا اندیشہ ہے، شیاطین اور جنات سے ان بچوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے عشاء کے درمیان بچوں کو گھر سے باہر لے جانے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، کہ جب رات شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو تم روک کر رکھو، پھر جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو تم ان کو چھوڑ سکتے ہو۔ لہذا بچوں کو مغرب کے بعد عشاء تک گھر سے باہر لے کر نہیں نکلنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق دیتے وقت دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ بغیر گواہوں کی طلاق پڑے گی یا نہیں۔ یقیناً اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق دیتے وقت دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس آیت کریمہ کو حضرات فقہائے کرام نے استحباب پر محمول کیا ہے، لہذا طلاق دیتے وقت گواہ کا ہونا واجب اور لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ضرور ہے کہ طلاق دیتے وقت دو گواہ بنا لیے جائیں۔ سوال نمبر 6، ایک غیر مسلم بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی پرسن اسلام میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس نے اپنی لائف میں اسلام لانے سے پہلے جو کافروں والے کام کیے ہیں ان کاموں کا مسئلہ کیا ہوگا، ان گناہوں کی سزا اس کو اسلام لانے کے بعد ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام لانے کی برکت کی وجہ سے اور دائرے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے شرکیہ اور کفریہ اعمال کو مٹا دیتے ہیں، ان کی سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ سوال نمبر 8، ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی بیماری ہوئی تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں پھوڑے نکل آئے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کو گھن ہوتی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ قرآن کریم کے مطالعے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، لیکن اس بیماری کی نوعیت قرآن و حدیث میں نہیں بتلائی گئی کہ وہ بیماری کون سی تھی۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ پھوڑے نکل گئے تھے جس سے دیکھ کر لوگوں کو گھن ہوتی تھی، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو باری تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کر سکتے جس سے لوگ گھن کریں، جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو۔ تفصیل کے لیے معارف القرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، روح المعانی کا اور احکام القرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہاں تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ سوال نمبر 9، ایک ذمہ دار کا سوال ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے پیسہ لینا شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ ایک مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ جواب میں عرض ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے نکاح پڑھانے والے کو کافی وقت دینا پڑتا ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے، تقریباً اس کے پیچھے 2-3 گھنٹہ دینا پڑتا ہے، دفتر کو لکھنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات اجازت لینے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، اجازت کوئی اور لیتا ہے لیکن ساتھ میں جانا بھی پڑتا ہے، تو محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، اس لیے نکاح پڑھانے کی اجرت لینا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سوال نمبر 10، ایک صاحب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے پاسپورٹ بنوانے کے لیے اگر رشوت دینی پڑے تو کیا رشوت دینا جائز ہوگا؟ اگر رشوت نہ دی جائے تو پولیس والے الٹی سیدھی رپورٹ لگا کر بھیج دیں گے فائل کو اور پاسپورٹ نہیں بن پائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نمبر تو یہ کوشش کی جائے کہ بغیر رشوت کے کام چل جائے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے جیسا کہ سوال میں لکھا گیا
تو مجبوراً رشوت دینے کی اجازت ہوگی۔ ایسی صورت میں رشوت دینے والا گنہگار نہیں ہوگا بلکہ رشوت لینے والے گنہگار ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.